نے اولاد کے لیے کسی قبر پہ جانا شرک ہے، اولاد کے لیے تعویذ کروانا شرک ہے۔ اور مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ اولاد کے خزانے صرف کس کے پاس ہیں؟ اب دوسرا اس کے ساتھ دوسرا رخ بھی دے، اولاد دینے والا اکیلا کون؟ اونچا بول، اکیلا کون؟ اولاد لینے والا بھی اکیلا کون؟ دینے والا بھی اکیلا اللہ، لینے والا بھی اکیلا اللہ۔ وہ دینے پہ آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ لینے پہ آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ دینے والا بھی اکیلا اللہ، لینے والا بھی اکیلا اللہ۔ واہ میرے اللہ، تیری کتاب قرآن پہ قربان جاؤں۔ اللہ تیری کتاب نے تو کوئی مسئلہ چھوڑا کوئی نہیں، اللہ تیرے قرآن نے تو کوئی مسئلہ چھپایا کوئی نہیں۔ آج بدقسمتی ہے انسان کی کہ تیرے قرآن کے قریب آ نہیں رہا، نہیں تو اللہ تیرے قرآن نے مسئلہ صرف سمجھایا نہیں ہے بلکہ سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اولاد دینے والا بھی اکیلا اللہ اور اولاد لینے والا بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ ذرا خیال کر کے بیٹھنا، ولیوں کی ولایت حق ہے، نبیوں کی نبوت بھی حق ہے، لیکن کوئی نبی اللہ کے کسی فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی ولی اللہ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا۔ عجیب رونے کا مقام ہے امت کے حال پر۔ ایک مولوی منبر پہ بیٹھ کے پیران پیر رحم اللہ کی کرامت بیان کرتا ہے اور کہتا ہے پیران پیر رحم اللہ کی ایک کرامت یہ تھی کہ جو بندہ پیران پیر رحم اللہ سے صبح ہاتھ ملا لے اگلے 24 گھنٹے اس پر موت نہیں آتی تھی۔ پیران پیر رحم اللہ کے ملنے سے اسے 24 گھنٹوں کی زندگی کی ضمانت اور گارنٹی مل جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، حالانکہ یہ مقام ہے کس کا؟ استغفر اللہ۔ توجہ کر میرا دوست، توجہ کر، اس کی جہالت تو سن ذرا۔ کہتا ہے پیران پیر رحم اللہ سے جو صبح ہاتھ ملا لے 24 گھنٹے اس پر موت نہیں آتی تھی۔ ایک عورت تھی، اس کا ایک ہی لاڈلا بیٹا تھا، وہ روزانہ آ کر صبح پیران پیر سے اسے ملاتی تھی۔ لوگ جنہیں 11ویں والا پیر کہتے ہیں، حالانکہ وہ 11ویں والا پیر نہیں، اللہ کی توحید والا پیر ہے۔ حالانکہ وہ 11ویں والا پیر نہیں، لوگوں کو شرک سے کھینچ کر اللہ کی توحید کی طرف بلانے والا پیر ہے۔ ایک عورت تھی، اس کا ایک لاڈلا بیٹا تھا، اکلوتا تھا، وہ روزانہ آ کے پیران پیر کے ساتھ اس کو ملواتی تھی تاکہ میرے بیٹے پہ موت نہ آ جائے۔ لیکن ایک دن صبح آئی، پیران پیر سے ملوا کے گئی، شام کو بیٹا مر بھی گیا۔ صبح ملوا کے گئی، شام کو بیٹا کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ لوٹ کے آئی، بیٹے کو اٹھا کے آ گئی، کہتی حضرت ملوا کے گئی ہوں، مر کیسے گیا ہے؟ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ ملنے کے بعد 24 گھنٹے موت آ نہیں سکتی، ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے، مر کیسے گیا ہے؟ اگلا جملہ پیر رحم اللہ نے، اس نے تو اور بھی جھوٹ بولے، نہیں کرتا۔ پیر رحم اللہ نے اب جھوٹا کہہ کے پیر رحم اللہ کھڑے اور کھڑے ہو کر یوں ہاتھ مارا، ہاتھ جب نیچے آیا تو بچہ زندہ ہو گیا۔ بچہ کیا ہو گیا؟ مریدوں نے پوچھا حضرت یہ ہاتھ کیوں مارا آپ نے؟ فرمایا اسرائیل نے آج کے دن میں جتنی روحیں نکالی تھیں وہ ساری روحیں اپنے تھیلے میں ڈال کے لے جا رہا تھا، میں نے اس سے اس کا تھیلا چھین لیا ہے۔ اس سے اس کا تھیلا کیا کر لیا ہے؟ چھین لیا ہے۔ اور آج کے دن جتنے لوگ بھی مرے تھے اس بچے کی وجہ سے وہ سارے دوبارہ کیا ہو گئے ہیں؟ زندہ ہو گئے ہیں۔ کوئی تختے پہ زندہ ہو گیا، کوئی امام صاحب جنازہ پڑھا رہے ہیں وہ اٹھ کے آگے سے بھاگ گیا۔
جھوٹ کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی حد ہوتی ہے جھوٹ کی۔ توجہ کر میرا دوست، مسئلہ سمجھ اب بالکل توجہ کر۔ کہتا ہے پیرانے پیر سے ہاتھ ملا لے تو 24 گھنٹے موت نہیں آتی۔ میں تجھے سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیے چلتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے ہاتھ دنیا کے سارے ہاتھوں سے اعلیٰ، امام الانبیاء علیہ السلام کے ہاتھ دنیا کے سارے ہاتھوں سے اعلیٰ، سارے ہاتھوں سے بالا، سارے ہاتھوں سے زیادہ برکت والے ہاتھ ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں اپنا بیٹا ابراہیم ہے، ہاتھ امام الانبیاء کے ہیں، اور اپنے ہاتھوں میں اپنا بیٹا ابراہیم ہے، اور اس کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، اس کی روح نکل رہی ہے، لیکن سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو تو بہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام غمگین تو ہو رہے ہیں، پریشان تو ہو رہے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کی نکلتی ہوئی روح کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کروایا، یہ میرے سامنے سورہ یونس آیت نمبر 49 ہے، پر میں کلا املک لنفسی ضرا ولا نفع۔ لوگوں میں محمد سید الانبیاء ضرور ہوں، خاتم الانبیاء ضرور ہوں، صاحب قرآن ضرور ہوں، صاحب معراج ضرور ہوں، لیکن میں نبی اور امام الانبیاء ہونے کے باوجود میرا حال یہ ہے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک بھی کوئی نہیں، بلکہ میرے نفع نقصان کے معاملوں میں بھی ہوتا وہی ہے ما شاء اللہ، جو چاہتا کون ہے، جو اللہ چاہتا ہے کہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے پیران پیر رحم اللہ نے یہ کر دیا۔ خیال کرو میرا دوست، آگے قرآن کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر بندے کے لیے موت کا ایک نیٹا مقرر ہے، دن بھی مقرر ہے، گھنٹہ بھی مقرر ہے، منٹ بھی مقرر ہے، سیکنڈ بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، حال بھی مقرر ہے، کال بھی مقرر ہے۔ جس جگہ، جس وقت، جس منٹ اور جس سیکنڈ میں اللہ نے موت لکھی ہوئی ہے، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے اس سے پہلے بھی موت نہیں آ سکتی، اور اس سے لیٹ بھی موت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اولاد دینے والا بھی اکیلا کون ہے، اور اولاد لینے والا بھی اکیلا